مکہ کی گرم و وادی میں جہاں قریش کے سردار اپنی شان و شوکت پر ناز کرتے تھے، وہیں ایک شخص تھا جسے لوگ ابو الحکم یعنی حکمت والا باپ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو مکہ کے معزز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ابو جہل عقل و فہم، بہادری اور خطابت میں مشہور تھا۔ لوگ اسے بڑے فیصلوں کے وقت مشورہ کے لیے بلاتے اور وہ اپنے علم و تجربے پر فخر کرتا، مگر اس کی عقل میں وہ نور نہ تھا جو حق کو پہچان سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے اکثر لوگ حیران رہ گئے، مگر ابو جہل کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی، تکبر کی آگ۔ اس نے سوچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، لیکن نبوت بھی انہی کو کیوں ملی؟ یہ عزت تو بنو مخزوم کو ملنی چاہیے تھی۔ یہی حسد، یہی غرور اس کے دل میں ایسی ضد بن گیا کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن کر ابھرا۔ ابتدائی دنوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، ابو جہل مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستا، مذاق اڑاتا اور ان پر ظلم کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز میں سجدے میں تھے، ابو جہل نے کہا، اگر میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا تو ان کے سر پر پتھر ماروں گا۔ مگر جب وہ قریب پہنچا، اچانک اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا عمرو؟ کہنے لگا، میں نے ان کے سامنے ایک خوفناک اونٹ دیکھا جس کے دانت اور جبڑے میرے سامنے آ گئے۔ اگر میں ذرا آگے بڑھتا تو وہ مجھے چیر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی تھی۔ اسی واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے چیر دیتے۔ یوں ابو الحکم جو عقل و علم میں مشہور تھا، اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ بن گیا۔ ایک زمانہ تھا جب حبشہ افریقہ کی سرزمین پر ایک غلام رہتا تھا، سادہ لباس مگر دل ایمان سے روشن۔ اس کا نام تھا لقمان۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور راتوں کو اللہ کے حضور جھک جاتا۔ اس کی خاموشی میں حکمت تھی، باتوں میں نرمی اور دل میں نور ایمان۔ ایک دن اس کے مالک نے کہا، لقمان، تم غلام ہو مگر بادشاہوں کی طرح بات کرتے ہو، تمہیں یہ عقل